کے سامنے رکھوں کہ لوگوں کے تنفس کے نظام کو یہ چونکہ افیکٹ کرتی ہے تو لوگ سانس لینے کے قابل نہیں تھے. اور پھر آپ ذرا انٹرنیٹ کو گوگل سرچ کر لیں آئرن لنگس کو, اس وقت وینٹیلیٹر نہیں تھے. آپ نے وینٹیلیٹر ابھی دیکھے ہیں کووڈ-19 کے پینڈیمک میں, تو آئرن لنگس کو اس طرح بنایا گیا کہ وہ تنفس کا نظام برقرار رکھ سکے, اور وہ ایک اذیت ناک سٹوری ہے. پھر جب یہ ویکسین دریافت ہوئی تھی اور ہو رہی تھی, اور اس کو پھر ہم رول آؤٹ کر رہے تھے گھر گھر, یہ کمپینز پوری دنیا میں ہو رہی تھی, ویکسینیشن کا عمل جاری تھا, تو پولیو کے انفیکشن میں اس کے ذریعے جو اموات ہوتی تھی, جو مفلوج ہوتے تھے, وہ بتدریج کمی ہوتی گئی. اب اس سٹیج پہ ہم اور افغانستان دو ممالک ہیں جہاں پہ یہ سرکولیشن وائلڈ پولیو وائرس کی انڈیمک ہے. ہمارے 4 بچے ابھی تک افیکٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس میں ایک سلور لائننگ بھی ہے. 3 بچے تو ہماری ایک یوسی سے ہیں بنو میں, یعنی وائرس کو ہم نے لوکلائز کیا ہوا ہے, اور ایک جو ابھی ریسنٹلی آیا ہے لداخ سے, کراچی سے, وہ کنٹیکٹ ہے. لیکن تنبیہ ضرور ہے, ہمارے انوائرمنٹ میں افغانستان سے آ رہا ہے وائرس یا ہمارا اپنا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے خطرناک ہے. یہ ہمارے بچوں کو اپاہج کر سکتا ہے, معذور کر سکتا ہے, اور اگر یہ بچی ہو تو پھر خود سوچے کہ اس کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا. جناب والا, اگر وائرس لوکلائز ہو گیا ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ ہمارے آپریشنز بھی لوکلائز ہوں, اور ہم نے وہی کیا. ہم نے اس کو حل کرنے کے لیے 3 اسٹریٹجیز بنائی. ایک تو لوکلائزڈ آپریشنل ہب بنایا سدرن کے پی میں بنو میں, اور اس کو ویل ریسورس کیا, اکوپ کیا, اتھارٹی دے دی, اور اس میں پروگرام کے ٹاپ برینز کو ادھر سے ریلوکیٹ کر کے ادھر بھجوایا تاکہ وہ بہتری لا سکے, وہ اس مسئلے کو جڑ سے اکاڑ سکے اور ہماری مدد کر سکے. تو ایک تو وہ لوکلائزڈ اپروچ. دوسری ہماری ایک انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی بھی ہے. ہم ہیلتھ کیمپس کر رہے ہیں جس میں نہ صرف پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں بلکہ روٹین کی امیونائزیشن, ماں بچے کی صحت اور نیوٹریشن کی سروسز اور ہیلتھ اور ہائیجین کی بھی دے رہے ہیں. اس سے ایک تو ہماری آؤٹ ریچ میں اضافہ ہو رہا ہے, دوسرا اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک ول کریٹ ہو رہی ہے, کریڈیبلٹی بڑھ رہی ہے, اور لوگوں کے دلوں میں ہماری ورکر کی عزت بڑھ رہی ہے, اور وہ پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں. تیسرا, ہم کیچ اپ کرتے ہیں, اور اس میں بھی ہماری روٹین امیونائزیشن کی ٹیم گھر گھر جاتی ہے, محلے محلے جاتی ہے, اور جو مس بچے ہوتے ہیں ان کو ہم کیچ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی کو بھی ریویمپ کیا ہے, اور جو ہمیں مشکلات آ رہی ہیں فیک فنگر مارکنگ کا, کمیونٹی بائی کارڈز کا, یا کچھ جگہوں پہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک نئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے, اور انشاءاللہ اسی کے تحت یہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بارش ہو رہی ہے, ہمیں پتا ہے کہ آپ کے عزم کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں. آپ ایک ریزیلینٹ قوم ہے, اور یہ ایک ریزیلینٹ پروگرام ہے. ہم نے بہت نامساعد حالات کا مظاہرہ کیا ہے, بہت مشکلات کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. میں ساتھ ساتھ اپنے ورکرز کو, جو پولیو ورکرز ہیں, جو جس کے لیے میں ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں, ان کے لیے میسج ہے کہ آپ کی تعظم, آپ کی تقریب اور آپ کی توقیر ہم سب پہ لازم ہے. یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے, اس میں ہر پاکستانی باؤنڈ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالے. یہ کسی صرف صحت کا کام نہیں ہے, یہ تمام اداروں کا, تمام مکاتب فکر کا, تمام شہریوں کا اور تمام والدین کا کام ہے کہ وہ ان کمپین میں ہمارے ساتھ ہو, ہماری ٹیموں کو ویلکم کریں, ان کا سہارا بنے. یہ ورکرز, یہ رضاکار ہیں, یہ ہیروز ہیں, ان کی قدر کریں, ان کا سہارا بنے, اور اپنے بچوں کو جب بھی آ جائیں ان کو تمام 5 سال کے بچے جو کم ہیں ان کو ویکسین پلائیں اور ان کی مدد کریں. ورکرز کے لیے ہم انشاءاللہ ایک جامع پلان لا رہے ہیں تاکہ جب پولیو ریڈیکیٹ ہو جائے ہم پھر کس طرح اس ایسٹ کو یوٹیلائز کر سکیں, کیونکہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں. یہ کمیونٹی والنٹیئرز, ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے نیوٹریشن میں, فیملی پلاننگ میں, ہیلتھ ہائیجین میں, اور دوسری انٹرونشنز میں. تو ان کے لیے یہ خوشخبری کہ انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آلریڈی ہم نے ایک انیشیٹ کیا ہوا ہے, ایک پائلٹ ہم نے لانچ کیا ہے دا چیلنج انٹرنیشنل کے ساتھ, کہ وہ ہماری جو کمیونٹی پولیو ورکرز ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکے,
فیملی پلاننگ کے حوالے سے انٹرونشنز کے لیے. میں آخر میں اس بات پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ یہ جو پولیو ایریڈیکیشن کا انیشیٹو ہے اس کو تو ہم نے تکمیل تک پہنچانا ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے جنوری 2024 تک اسی اسٹریٹجی کے تحت اور اچھے کمپینس کے ذریعے اور ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. لیکن ان ورکرز کی قدر کریں جو بغیر اچھے معاوضے کے آپ کے گھر گھر آتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے آپ کے بچی کی زندگی کو محفوظ بناتے ہیں, جو اپنے آج کو آپ کے کل کے لیے قربان کرتے ہیں. ان کی قدر کریں.